پیٹ سے نکلتے ہوئے کچھ علم نہیں ہوتا، وہ تم عام انسان. قبلہ نقوی صاحب اور قبلہ کاظمی صاحب میرے بزرگ تشریف فرمائے، نہایت واجب الاحترام. آج تک ممبر سے خلقت انسان پر صرف ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے جمے ہوئے خون سے. میں خلقت انسان پر وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو آج سے پہلے بڑی کم پڑھی گئی. اگر بزرگ واقف ہے، نوجوان پہلی دفعہ سنیں تو یقیناً میرے حق میں دعا کریں. 30واں سپارہ ہے سورہ الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہو علی رجعہ لقادر. اللہ فرما رہا ہے والسماء والطارق، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ چھپنے والا اور نکلنے والا کون ہے. وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ کون. ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق. اور مالک فرماتے سنو، وہ جو نجم ثاقب، وہ جو نجم ثاقب ہے، کبھی چھپتا ہے کبھی نکلتا ہے، اس کی قسم کھا کے اللہ خلقت انسان بتانے لگا ہے. بندے نے مولا علی سے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر پوچھا تھا کہ یہ نجم ثاقب کون ہے. علی نے فرمایا تھا میں ہوں. جو چھپتا ہے جو نکلتا ہے وہ نجم ثاقب ہے. اسی نجم ثاقب کی قسم کھا کے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. یہ جو انسان اپنی خلقت پر اترا رہا ہے، ہم نے اس سے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو کمر اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، 2 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے بعد باقاعدہ جشن کے جملے. ہم نے انسان کو اس اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا، جو سینے اور کمر کی ہڈیوں کے درمیان، یہ ہے انسان کی خلقت. تو کیا آدم کو بھی ایسے بنایا گیا تھا؟ نہ. آدم اور ابن آدم کی خلقت میں فرق. آدم کو بنایا گیا ہے تراب سے، انسان کو بنایا گیا ہے اس اچھلتے ہوئے پانی سے جو سینے اور کمر کی ہڈیوں کے درمیان. آدم کو بنایا گیا ہے تراب سے. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو. مٹی جو بھی ہو لوگ کہتے ہیں تراب ہے. نہیں، مٹی کی 3 قسمیں. تراب ہے خشک مٹی، اور جب اسی مٹی میں پانی ملایا جائے تو اسے کہتے ہیں تین. اور جب وہ تین خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی مٹی بن جائے تو اسے کہتے ہیں ہمائم مسنون. 3 تراب اور ہمائم مسنون. اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا جب ہم نے تراب میں پانی ملایا تو وہ 3 بنی، جب 3 کو کھنکھناتی ہوئی مٹی میں بدلا تو وہ آدم کا پتلا بنا. فنفخت فیہ من روحنا، پھر اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی. سنو، تراب اور انسان کی خلقت میں فرق ہے. جب تمہاری خلقت تراب سے نہیں مل سکتی تو ابو تراب سے کیسے ملے گی؟ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. شروع ہو گیا جب حیدری. یہ تھی انسان کی خلقت، اور جب ان کی خلقت کو سمجھانا پڑا تو پھر سورہ رحمان میں آواز دے کے کہتا ہے یقیناً میں آیت پڑھوں گا اور مومن کا چہرہ کھلنا شروع ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن اللؤلؤ والمرجان. اللہ فرماتا ہے انسان وہ ہے جسے میں نے سینے اور کمر کی ہڈیوں کے درمیان اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا ہے. اور جب ان کا بتانا تھا تفسیر ابو حمزہ صومالی سے لے کر مولانا فرمان علی تک اور احمد رضا خان بریلوی سے لے کر اشرف علی تھانوی تک، ہر مفسر نے، ہر مترجم نے یہ لکھا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم نے 2 دریاؤں کو آپس میں ملایا ہے. وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، پھر بھی اس میں سے مونگے بھی نکلتے ہیں، موتی بھی نکلتے ہیں. ہر مفسر نے، ہر مترجم نے لکھا مرج البحرین یلتقیان
یبغیان، ہم نے دو دریاؤں کو ملایا، یعنی علی اور زہرا کو آپس میں ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، کأنہن اللؤلؤ والمرجان، لولو بن کے حسن آتے ہیں، مرجان بن کے حسین آتے ہیں۔ آپ جی آپ سلام یا اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے فرق ان کے اور ہمارے یہاں۔ اگر زندہ باد مردہ باد، اگر یہ ہمارے جیسے ہوتے تو بنا بدن کے نیزے پہ قرآن نہ پڑھتے، چونکہ آواز نکلتی ہے پھیپھڑوں سے، پھیپھڑے ہوتے ہیں بدن کے اندر۔ حسین کی آواز پیدا کرنے والے پھیپھڑے کربلا کے میدان میں تھے، اور سر بازار شام میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جاہل مولوی ان کو اپنے جیسا کہنے سے پہلے کم از کم کٹی ہوئی گردن سے نیزے پہ قرآن پڑھ کے دکھا، پھر پتہ چلے گا تو کس کے جیسا ہے اور یہ کس کے جیسے۔ حسین اور قرآن، نیزے پہ حسین، نیزے پہ قرآن۔ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن اور حسین کا آپس میں ایسا کیا تعلق جو حسین نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھا؟ جشن ہے اگر ایک دفعہ مسکرائیں تو میں اگلے جملے پڑھتا۔ یہ سوال مل کے قرآن اور حسین کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ بات میں نے بڑی دیر اس کا پیچھا کیا کہ حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کیوں کی، اللہ کی کوئی اور تسبیح کیوں نہیں کی، نبی کا کوئی اور درود کیوں نہیں پڑھا، یہ قرآن اور حسین کا آپس میں تعلق ہے کیا؟ میں نے علماء سے پوچھا، میں نے کتابیں بھی پڑھی، میں نے تاریخ میں اس بات کا سفر بھی طے کرنے کی کوشش کی، لیکن جو جواب ایک ملنگ نے مجھے 4 مصروں میں دیا ویسا جواب مجھے ملا نہیں۔ قبلہ میں جھامرہ شریف مجلس پڑھ رہا تھا، ملنگ آیا، اس کا نام تھا عبدالجبار، مجھے آیا کہتا قبلہ ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی یہ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ میں نے کہا 4۔ اور کہنے لگا حسین میں کتنے حروف ہیں؟ میں نے کہا 4۔ کہنے لگا قرآن میں نقطے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 3، 2 کاف کے اوپر 1 نون کے اندر۔ اور کہنے لگا حسین میں کتنے نقطے ہیں؟ میں نے کہا 2 یہ کے نیچے 1 نون کے اندر۔ کہنے لگے میں 4 مصرے آپ کو پیش کروں تاکہ قرآن اور حسین کا تعلق سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہنے لگے قرآن اور حسین کے حروف 4 ہیں۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے انہی مصروں پہ جشن تمام کر دوں۔ قرآن اور حسین کے حروف 4 ہیں، 2 نقطے کے بغیر ہیں، 2 نقطہ دار ہیں۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، جن کے ہاتھ اٹھے آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن اور حسین کے حروف 4 ہیں، 2 نقطے کے بغیر ہیں، 2 نقطہ دار ہیں، دونوں کے اختتام پر بس نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ آپ جی آپ سلام یا دونوں کے زندہ ٹافیوں نے میرے بات پڑھن تو سوٹ لے بھائی۔ قرآن اور حسین کے حروف دونوں کے اختتام پر بس نون ایک، قرآن اور حسین کا مضمون ایک۔ حسین قرآن کو بچانے والے ہیں، حسین نماز کو بچانے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے حسین نماز بچانے والے ہیں، لیکن صرف نماز بچانے حسین نہیں گئے، نماز بھی بچائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ہر ارکان، ہر رکن کو حسین نے بچایا ہے۔ لیکن حسین کربلا گئے تھے اللہ بچانے، توحید بچانے کے صدقے میں نماز بھی بچی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ دیکھیں بات وزنی ہو تو آواز وزنی کرنی نہیں پڑتی۔ میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ حسین کیا ہے اور حسین نے بچایا کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی حسین صرف نماز بچانے گئے تھے، حسین کا کام صرف نماز بچانا تھا، وہ اللہ ہے اپنی توحید بچانے کے لیے، وہ اللہ ہے اپنی نمازیں بچانے کے لیے، وہ اللہ ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ سنو، جو محال محمد کو چھوڑ کر صرف محمد مصطفیٰ کے دامن سے متمسک رہنا چاہتے ہیں، جو
صرف اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں. میں 4 مصروں میں جشن کے حوالے سے ان کے لیے پیغام دینے لگا ہوں. سنو، ہر زمین کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہر زمین کا ایک محور ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا مرکز ہے، ہر ایک چیز کا محور ہے، اور وہ چیز اسی کے گرد اچھی لگتی ہے. سنو، بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب آل تیرا دین کچھ بھی نہیں. نماز و حج و روزہ و زکات و خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ سلام یا مل کے حیدری. حسین قرآن، قرآن حسین، نماز حسین، حسین نماز. بڑے بڑے عزادار مولا کے تشریف فرمائے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جب ان کو مولا کے مقابلے میں کچھ نہیں ملتا تو یہ نماز کو لے کے آتے، اور غیر ہم پر اعتراض کرتے ہیں. ماتمی نماز نہیں پڑھتے، صرف ماتم کرتے. نمازی صرف نماز پڑھتے ہیں، ماتم نہیں کرتے. شیعہ قوم سے اس جھگڑے کو ختم کیجئے. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اور اللہ کرے مجھے اس کی تشریح بھی نہ کرنی پڑے. ماتمی نمازی ہے، نمازی ماتمی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں. پڑھتے دونوں نماز ہیں، اللہ کی بھی نماز پڑھتے ہیں، حسین ابن علی کی عزاداری والی نماز بھی قضا نہیں کرتے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ماتم بھی کرتے ہیں، چونکہ نماز کی اہمیت حسین والوں سے زیادہ جانتا ہی کوئی نہیں. رسول سجدے میں تھے، حسین پشت پر آئے. جو تسبیح 3 مرتبہ پڑھی جانی تھی 70 مرتبہ سے زائد پڑھی گئی، تو حسین کی وجہ سے عبادت میں اضافہ ہوا. حسین سجدے میں رسول کے آئے، رسول تھے سجدے میں. سجدہ ہے نماز کی معراج، نماز ہے نبی کی معراج، اور نبی خود ہیں صاحب معراج. نیچے 3 معراجیں تھیں، چوتھی معراج کرنے حسین نانا کی پشت پر آئے. اور یہی منظر دیکھ کے شاعر نے قلم اٹھایا اور کہتے ہیں حسین بیٹھے ہیں سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے. ہائے 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 ہائے. مجھے نہیں پتا کہ ظہیر بھائی شاعر تشریف فرمائے، میں تو ایک عام سا خطیب ہوں. ظہیر بھائی آپ کو زیادہ اچھے مصرے سنا سکتے ہیں، لیکن یہ 4 مصرے اگلے ان کی نظر کرنے لگا ہوں. شاعر نے قلم اٹھایا، مولا کو نانا کی پشت پر دیکھا یہ منظر تخیل میں، اور کہتا ہے حسین بیٹھے ہیں سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے. آپ جیئے، آپ سلامت رہیں. حسین بیٹھے ہیں سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے، تسبیح الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے، جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے. جن چہروں پہ مسکراہٹیں اگلے 2 مصرے میں صرف ان کے لیے پڑھوں گا. جن کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ نہیں پھیلی وہ مسکراہٹ کو پھیلائیں اور 2 مصرے وصول کریں. حسین بیٹھے ہیں سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے، تسبیح الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے، جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے، کاندھے پہ کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھ. آپ سلامت رہیں. اللہ و اہل بیت آپ کو سلامت رکھیں. حسین نماز، نماز اگر اس سے بڑے پڑھ دوں تو حسین نماز، نماز حسین نماز ہے بندے کی اللہ سے گفتگو. نبی کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ابھی نبی نے تسبیح شروع کی تھی کہ حسین پشت پر آئے. اب جو اللہ اور بندے کے مابین ذاتی گفتگو تھی اس کا موضوع تسبیح الہی سے بدل کر ہو گیا یا حسین. ہائے ہائے یا حسین، یا حسین. دلیل مانگو. نبی کہہ رہے تھے اللہ حسین آ گیا ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ کہہ رہا تھا آ گیا ہے تو سجدے کو بڑھا دے.
کیا کہا؟ بسم اللہ. اس جملے کا لطف ہی نہیں ہے. واہ. جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے. اتنا ہی تھوڑا. کہ اللہ کی تسبیح ہو گئی یا حسین. اللہ کی تسبیح ہو گئی یا حسین. میں قربان جاؤں, میں 4 مصرے پڑھنا. اللہ اور بندے کے مابین گفتگو تھی, ذاتی نوعیت کی, ویری پرائیویٹ. اس کا موضوع ہو گیا یا حسین, یا حسین. یہ کہتے تھے یا حسین, وہ کہتے تھے یا حسین. یہ کہتے تھے یا حسین, وہ کہتا تھا یا حسین. یہ کہتے تھے آ گئے ہیں, وہ کہتا تھا بڑھا دے. سنیے 4 مصرے, اسی میں پیغام عزاداری, اسی میں حسین کے سجدے کا مقصد, اسی میں حسین کی عظمت اور نماز کی عظمت. سنیے, جہاں میں اگر غم کربلا نہیں ہوتا, میں دوسرے مصرے پہ ایک دفعہ رکوں گا اور پتہ لگاؤں گا کہ کس نے اگلے 2 سننے ہیں. جہاں میں اگر غم کربلا نہیں ہوتا, غموں کا ذوف تو ہوتا, عصا نہیں ہوتا. آپ جیئے, آپ سلامت رہیں. جہاں میں اگر غمے کا دیکھنا, یاد رکھنا, یا حسین یا حسین, نبی کے سجدے میں اللہ اور نبی کا موضوع یا حسین یا حسین. جہاں میں اگر غمے کربلا نہیں ہوتا, غموں کا ذوف تو ہوتا, عصا نہیں ہوتا. وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین, جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں یاد. آپ جی, آپ سلامت. مل کے نعرہ حیدری. وہاں خیال ہے, میں چھوڑنے لگا ہوں تاکہ بھائی بھی پریشان نہ ہو, چونکہ مجھے تو وقت بتایا نہیں. میں نے 15-20 منٹ پڑھنا ہے, 15 منٹ ہو گئے, 5 منٹ اور. جی 20 منٹ بتایا تھا, اب کتنے ہو گئے؟ وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین, جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا. سنیے عزاداروں, حسین کے عزاداروں کا مقام یہ ہے. حسین کا سجدے میں مقام سنا, عزاداروں کا محشر میں مقام سننا. بندے بولتے بھی رہیں گے, بندے چیختے بھی رہیں گے, بندے روکتے بھی رہیں گے, سب کچھ ہوتا رہے گا, انتظامیہ کے معاملات ہیں. میں آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. جب قیامت میں حسین کے عزادار, اس حسین کے عزادار جو کبھی نوک نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہے, اس حسین کے عزادار جسے سجدے میں کبھی رسول پڑھے, کبھی عرش پہ بیٹھ کے اللہ پڑھے, اس حسین کے عزادار جب محشر میں آئیں گے, وہاں پہ منظر کیا بنے گا؟ محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار, اور محشر میں شفاعت کریں گی پاک حسین کی اماں. اس بات کو ذہن میں رکھنا. میں اجازت لینے لگا ہوں. محشر میں شافع محشر بن کے اپنے شوہر کے شیعوں کو, اپنے بچے کے عزاداروں کو چھڑوانے بی بی موجود ہوں گی. محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار, دوزخ بھی ہوگا بھوک سے بے چین بے قرار. جس دم لائے جائیں گے وہاں پر گناہگار, ہوگا نہ وہاں پر کسی کا کوئی غم گسار. خالق کہے گا ان کا طرفدار کون ہے, زہرا کہیں گی ان میں عزادار کون ہے. مل کے نعرہ حیدری. شاعر آل یاسین ظہیر الحسن ظہیر صاحب آف لاہور ذکر فضائل آل محمد بیان فرمائیں گے. ایک ہی دفعہ مجھے ٹائم بتانا ہے, اشارہ نہیں کرنا. 15 منٹ ٹھیک ہے. وہاں کوئی بندہ مجھے اشارہ نہ کرے, کوئی نہیں کرے. یہ بہت غلط کیا آپ لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات. نعرہ تکبیر. نظر مولا اور وہ دعا منگوا دے قیدیوں کے لیے عزاداری کی وجہ سے قید ہو گئی. بحق محمد و آل محمد, بحق
سیدۃ النساء العالمین بحق کاف ہا یا عین صاد، میرے بھائی جن قیدیوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، مالک انہیں جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرمائے، اور عزاداری کے تحفظ کے سلسلے میں جو بھی دعائیں ہیں، اور بالخصوص ضلع بہاول نگر میں سرچ آپریشن کے تحت یہ دعائیں ہو گئی ہیں جی، بس میں کرواتا ہوں۔ بالخصوص دعا ہے کہ ضلع بہاول نگر میں سرچ آپریشن کے تحت اور دہشت گردی کے خطرے کے تحت تقریباً عزاداری نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، تو دعا کیجئے کہ مالک سیدۃ النساء العالمین کے صدقے میں وہاں عزاداری کے جو چراغ روشن تھے انہیں دوبارہ روشن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ جشن کی رات ہے، جشن میں ہی مانگا جاتا ہے، تو جو بھی دعا مالک کریم اللہ اس صفحے پہ لکھی ہے، کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ بس دامن وقت میں گنجائش بالکل تھوڑی ہے، اور ماحول جیسا ہے آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال مجھے اپنی نماز ولایت پڑھنی ہے دیے ہوئے وقت کے اندر، تو پہلا جملہ آج کے جشن کے حوالے سے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے فوراً پروگرام بدلا ہے۔ یہی جملہ مجھے بتا دے گا کہ مجھے اپنے عزت والے سامعین کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، اسی پہ پتہ چل جائے گا کہ کون ماحول کی نظر ہو گیا اور کون آل محمد کے ذکر کو سلام کرنے کی طینت لے کے بیٹھا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ کلال ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بولنا آپ نہیں ہے، ادھر والا سارا ماحول ڈسٹرب ہے۔ کائنات کی مالکن آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ گھڑیاں دیکھ لو، 14 میں سے 15واں منٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے بولنا ایسے ہے جیسے بولنے کا حق ہے، کیونکہ جس دن سے ذاکری مانگی ہے میں نے مولا سے 5 منٹ والی مجلس بھی مانگی ہے اور 55 منٹ والی بھی مانگی ہے۔ اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے سننا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے بات گزرے گی اور کس کے لوح دل پر اترے گی۔ جملہ ہے آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا۔ محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کون ہے عباس؟ حقیقت ایک ہے، تجلیاں 2 ہیں۔ 13 رجب علی بن کے آتا ہے عباس، 4 شعبان کو عباس بن کے آتا ہے علی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار۔ بسم اللہ۔ چلے نام علی بلند کیا ہے، میں دامن اٹھا کے دعا کروں اللہ میرے بھائی رضوان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جنہوں نے صف جشن بچھائی ہے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک جملہ اور اس سے بھی بلند سینے پہ قدم رکھنے لگا ہوں۔ کون ہے عباس؟ ویسے ممبر پہ میرا اعتراف ہے میں تمہیں عباس سنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ عباس سنانے کے لیے بابا جی کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، زبان اللہ والی ہونی چاہیے۔ یہی جملہ بتائے گا کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ کون ہے عباس جو کائنات کو اللہ کی عبادت سکھائے؟ اسے علی کہتے ہیں۔ جو کائنات کو حسین کی تعظیم سکھائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی مالکن تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کون ہے عباس؟ چلتے چلتے 4 مصرے سامنے آ گئے ہیں تعارف عباس کے۔ کسے کہتے ہیں باب الحوائج؟ ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے۔ بولیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے۔ شاید محور بتانے کی ضرورت ہے۔ حج دیکھا کبھی ٹی وی پہ؟ کعبہ سینٹر میں دنیا طواف کر رہی ہے، یہ جو سینٹر میں ہے اسے محور کہتے ہیں، جس کے گرد گھوما جائے یہ ہوتا ہے محور۔ اب مصر جانے اور علی جانے، ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے، دعائے بنت پیغمبر وہی عباس ہوتا ہے،
دکھے حیدر کو جو حیدر اسے کہتے ہیں سب حیدر، دکھے حیدر کو جو حیدر وہی عباس ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی مالکن آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور بابا جی میں عباس پڑھوں اور اپنے مولا کے علم کو سلام نہ کروں، میری مجلس ادھوری، میرا عقیدہ ناقص۔ کیونکہ میرے نزدیک، اب آپ کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں بابا جی، کیونکہ میرے نزدیک عباس اور علم میں وہی تعلق ہے جو نحنو ہوا اور ہوا نحنو میں ہے۔ آئے اللہ اکبر۔ تھوڑا سا ماحول کی بے نیازی سے باہر آؤ، میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ کون ہے عباس؟ عباس اور علم میں ربط کیا ہے؟ جو ہوا اور نحنو میں ہے۔ انتہائی توجہ، علم عباس کیا ہے؟ یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر۔ تھوڑی مرضی دی گل ہے نا، یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر۔ اسی جملے میں سلام کر کے جا رہا ہوں، یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر۔ اسرار ولایت کی گرہ کھول رہا ہے، اس پاک پھریرے پہ یہ پنجہ ہے علامت، توحید کے پردے سے علی بول رہا ہے۔ جیو مہربانی، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ کون ہے عباس؟ چلیں ایک جملہ اور سن لیں، کسے کہتے ہیں باب الحوائج؟ شباب حیدر جملہ میں نے کہنا ہے، پھر یہ عزت والا ماحول جانے اور علی جانے۔ قرآن اور وارثان قرآن، انتہائی توجہ، قرآن اور وارثان قرآن، بسم اللہ، قرآن اور وارثان قرآن کے امتزاج کو عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سنو، قرآن اور وارثان قرآن کے امتزاج کو عباس کہتے ہیں۔ یا علی، اب میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے اور وارثان قرآن بھی پڑھنے ہیں، اور پھر اجتماعیت میں عباس کا جلوہ نظر آئے گا۔ اگر کریمہ اہل بیت نے کرم کیا تو تھوڑی سی توجہ کی خیرات آپ عطا کرائیں گے، پھر داد جانے اور علی جانے۔ کون ہے عباس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کا رتبہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ کی کلی رحمت۔ قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، رسالت محمدیہ کے دوسرے گواہ علی بادشاہ کی ولایت الہیہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، حقیقت لیلۃ القدر سیدۃ النساء العالمین کی دعا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی حقیقی تفسیر سرکار حسن کی سخاوت۔ مرج البحرین یلتقیان کے محور مرجان سرکار حسین کی کمر کا زور۔ وللہ یسجد من فی السماوات والارض، کائنات کے سجدوں کا حقیقی قبلہ سید الساجدین کے سجدوں کا ہنر۔ قل انما العلم عند اللہ، اندیت الہیہ کے محور سرکار باقر کا علم۔ ولسانہ صدقا علیہ، مخبر صدق الہیہ سرکار صادق کا صدق۔ ان اللہ قوی العزیز، اللہ کی عزت کے حقیقی محافظ سرکار قاسم کا غرور۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، حیات الہیہ کے مصدر سرکار رضا کی مرضی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت الہیہ کے مظہر سرکار نقی کا کرم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، حقیقت تقوی سرکار تقی کی طبیعت۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، حیات الہیہ کے محور سرکار عسکری کا جلال۔ واشرقت الارض بنور ربھا، زمین کو اپنے نور سے مشرق بنانے والے قائم کا نور۔ جب درود کی گود میں قرآن بن کے اتر آئے، اسی پیکر الحمد کو عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیو یا علی۔ 3.5 منٹ بچ گئے میرے دامن وقت میں، اور 3 منٹ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ تقدیر کی ہر لوح پہ قادر ہے تو غازی۔ اب مصروں کے بعد ایک سفر ہے اور اسی پہ میں اپنی نماز تمام کر کے جا رہا ہوں۔ تقدیر کی ہر لوح پہ قادر ہے تو غازی،
جبار کے جبروت پہ جابر ہے تو غازی. یہ مصرے نہیں ہے میرے اندر کی تپش ہے اور ماں کی گود سے ملا ہوا بابا جی درس ولایت ہے. کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے. کوئی بولے تو بھی کہنا ہے, کوئی نہ بولے تو بھی کہنا ہے, کوئی بلائے تو بھی کہنا ہے, کوئی نہ بلائے تو بھی کہنا ہے. تقدیر کی ہر لوح پہ قادر ہے تو غازی. جبار کے جبروت پہ جابر ہے تو غازی. قہار کے ہر قہر پہ قاہر ہے تو غازی. مشکل میں بھی نبیوں کا جو یاور ہے تو غازی. بولو گے تو بات بنے گی نا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. پھر سنو, تقدیر کی ہر لوح پہ قادر ہے تو غازی. جبار کے جبروت پہ جابر ہے تو غازی. قہار کے ہر قہر پہ قاہر ہے تو غازی. مشکل میں بھی نبیوں کا جو یاور ہے تو غازی. مشکل میں بھی نبیوں کا جو یاور ہے تو غازی. امکان کی سرحد پہ عطاگر ہے تو غازی. اکوان میں تقسیم کا ماہر ہے تو غازی. مجھے دیکھنا, اکوان میں تقسیم کا ماہر ہے تو غازی. مومن کے حبدار پہ رحمت کا سمندر ہے تو غازی. منکر کی بری موت کا عامر ہے تو غازی. منکر کی بری موت کا عامر ہے تو غازی.